رات اتنی بڑی دھمکی دے کر وہ اس کے منہ پر تیزاب پھینک سکتا ہے، وہ چینج نہ کرنے کا حکم سنا کر گیا تھا، اور جو رات 2 بجے تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی آخرکار تھک ہار کر اسی لباس میں سو گئی تھی، اور یہ آدمی واپس آنے کے بعد اسے جگانے کے بجائے خود بھی سو گیا۔ اس سے اتنا نہ ہو سکا صرف اٹھ کر اسے یہ کہہ دیتا کہ بے آرام لباس کو بدل لو۔ ساری رات اسے اپنے ہی کپڑے چبھتے رہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی، اور اس وقت اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ ایک تو اسے اتنے بھاری کام والے کپڑے پہننے پسند نہیں تھے، اوپر سے دارم سائی نے اسے نہ جگا کر رات کی نیند کا مزید بگاڑ دیا تھا۔ دارم سائی، ہاتھ ہٹائیں، مجھے اٹھنا ہے، وہ اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے احتیاط کی تھی کہ اس کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے اس کے بازو پر اچھا خاصا بڑا زخم تھا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک بار پھر سے آہستہ آہستہ دے کر اس کا بازو ہلانے لگی تھی۔ دارم سائی، ہاتھ ہٹائیں اپنے میرے اوپر سے، تاکہ میں یہاں سے اٹھ سکوں۔ مجھے باہر جانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں رات کپڑے چینج کیے بنا سو گئی تھی، وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی، تو دارم نے احسان کرنے والے انداز میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ مجھ پر احسان کیا ہے کپڑے نہ چینج کر کے؟ کیوں میری نیند برباد کر رہی ہو تم؟ سو جاؤ آرام سے اور مجھے بھی سونے دو۔ اب مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا سا اس کے مزید قریب ہوتے اس کی گردن میں اپنا سر چھپاتے ہوئے ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا اتنے قریب آ کر اسے مزید خود میں قید کرتے ہوئے اس طرح بے باکی سے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کی گردن سے چھونا در کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ دارم سائی کی یہ کیا حرکت ہے؟ پیچھے ہٹے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس رات کے بعد دارم سائی پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد دارم نے ناگوار نظروں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا، وہ بے حد غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ در کی زبان جیسے تالوں سے جاپ چپکی تھی۔ وہ مجھے باہر جانا ہے، وہ ممنائی تھی، تو دارم نے ابرو چکا کر پوچھا تھا۔ آج بارات ہے، مجھے باہر جانا چاہیے، وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی۔ دارم کا انداز اس کے پسینے چھڑوا چکا تھا۔ باہر جا کر کون سا تیر مار لینا ہے تم نے؟ خیر، بارات 1 بجے گھر سے نکلے گی، میرے خیال سے اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ گھر کے تمام لوگ کل کی رسم کے بعد کافی زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ گھر کے بڑوں کے علاوہ کوئی بھی اس وقت جا کر کوئی کام کر رہا ہوگا، تو تم بڑے بھی آرام سے پڑی رہو جب تک میری نیند پوری نہیں ہو جاتی، جب تک تم یہاں سے اٹھ نہیں سکتی۔ وہ حکم سناتے ہوئے ایک بار پھر اس کی گردن میں اپنے لب رکھ چکا تھا، اور درن بالکل خاموشی سے اس کے لبوں کو اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی۔ بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کون سا وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا، یا پہلی بار اس طرح سے اسے چھو رہا تھا؟ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے درن نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، جبکہ اس کے پیار کی اس برسات کو وہ خود پر محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی تھی۔ دارم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مزید در کو اپنے بازوؤں میں قید کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کے ہوشوبہ اور سراپے میں کھوتا چلا جا رہا تھا، جب موبائل کی رنگ ٹون نے اس کے کام میں ڈسٹربنس پیدا کر دی تھی۔ یار، کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بے اختیاری اور جسارتیں ختم نہیں ہو رہی تو موبائل رنگ ٹون کو بار بار بجتے دیکھ کر در نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تھا، جس پر وہ جھنجھلا کر اسے گھورتے ہوئے بے حد غصے سے بولا تھا۔ اس کو یوں غصے ہوتے دیکھ کر در نے فوراً نام میں سر ہلا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دارم کو خود کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں چلے جاؤں گا تب دل بھر کے اپنی ماں سے باتیں کرتی رہنا، لیکن جو میرا وقت ہے نا، وہ میرا ہے، اور صرف میرا ہی رہے گا۔ انہیں بھی بتا دینا، اور اب تم اپنے دماغ میں بات ڈال لو، تمہارے باپ سے تمہاری کوئی ڈیل ہوئی تھی یا نہ ہو، اس کا پہلے مجھ سے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آگے کبھی ہوگا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اس کے بازوؤں پر زور ڈالتے ہوئے بولا تو در کوئی جواب نہ دے پائی تھی، جبکہ دارم ایک بار پھر اس کی گردن پہ جھکتے ہوئے اپنے حقوق وصول کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے سچ میں کوئی مطلب نہیں تھا۔ کیا اسے فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے، اس کے جھٹلانے سے، اسے دھتکارنے سے، اسے دھوکہ دینے سے؟ کیا یہ سب چیزیں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ دارم سائیں اپنے ہی آپ میں مصروف تھا۔ اس کی سوچوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وقت اسے کسی چیز سے مطلب تھا تو وہ صرف اس کی طلب تھی، جو صرف اس کی بیوی ہی پوری کر سکتی تھی۔ ماشاءاللہ، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، ہمنا چچی سائیں سے مجھے نظر کا ٹیکا لگائیں، پتہ نہیں کتنی کالی نظروں والی بیٹھی ہوں گی، کہیں مجھے کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ وہ ہمنا بیگم کو اندر
ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے-انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اور ساحر سائی کے پسند کے سرخ لہنگے میں اس کے حسن کو چار چاند لگ گئے تھے۔ ساحر سائی کو بس یہ پتا تھا کہ اس کی دلہن سرخ رنگ کا لہنگا پہنے گی، اس لیے کچھ دن پہلے جب وہ گھر کی خواتین کو شاپنگ پر اپنے ساتھ لے کے گیا تھا تو اس نے خود ہی وہ لہنگا پسند کرتے ہوئے بڑی بیگم سے کہا تھا کہ اسے لے لیتے ہیں۔ اس نے زیادہ کوئی بات نہیں کی تھی، بس زری بیگم نے اس کی پسند پر ہاں میں سر ہلایا تھا اور مسکرا کر اسی لہنگے کو خرید لیا تھا۔ اس وقت سرخ لہنگے میں سر سے پاؤں تک سجی آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زری بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر گئی تھی کہ ہمنا کو بلا کر کہو اسے نظر کا ٹیکا لگائے، پر نہ جانے کتنی کالی نظر والی عورتیں بیٹھی ہوں گی جو ان کی بچی کو نظر لگائیں گی۔ ویسے تو ان کی بات بہت نارمل تھی، جو اکثر ہی بڑی عمر کی عورتیں کہا کرتی تھی، لیکن اسے سچ میں کئی ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ نہ اسے نظر لگ جائے اور ساحر سائی کے دیکھنے سے پہلے وہ دلہن کے بجائے ماسی لگنے لگ جائے۔ وہ بھی ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہمنا نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس نے فوراً ہمنا سے کہا تھا کہ وہ اسے نظر کا ٹیکا لگا دے تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ جتنی خوبصورت اس وقت لگ رہی تھی وہ اس وقت بھی لگے جب ساحر سائی اسے دیکھیں گے۔ ہاں، اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ کتنی پیاری لگے گی، بس اسے اپنے ساحر سائی کے سامنے خوبصورت دکھنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ساحر کے سامنے خوبصورت لگے، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تو تھا ہی پیارا، صرف کپڑے بدل لیتا تھا تو بھی شاندار لگتا تھا۔ پیاری تو وہ بھی تھی، لیکن ساحر سائی کو کچھ زیادہ پیاری لگنا چاہتی تھی۔ وہ تعریف کرتا تھا یا نہیں اسے نہیں پتا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ساحر سائی اس کی تعریف کرے اور بہت کرے، اور تعریف کے لیے اس کا پیارا لگنا بھی تو ضروری تھا۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اسے کسی کی نظر نہ لگے، اس کی خوبصورتی میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ بارات گھر سے نکلنے والی تھی اور تمام مرد حضرات بارات میں شامل ہونے والے تھے، جبکہ عورتیں دلہن والوں کے ساتھ تھیں، اسی لیے وہ گھر پر ہی موجود بارات کا استقبال کرنے کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا، تھوڑی دیر میں بارات نے آ جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ثنا کا بھی نکاح ہونا تھا۔ کہنے کو تو ثنا کا صرف نکاح تھا، لیکن پھر بھی اسے دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ آخر نکاح کوئی عام بات تو نہیں تھی نا۔ پیچ کلر کے بھاری میکسی میں دلہن کی طرح تیار وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی بہت تھی، لیکن آج اس کا حسن بہت نکھر کر سامنے آیا تھا، اور کچھ پارلر والی کے ماہر ہاتھوں نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ دونوں دلہنیں اس وقت ایک ہی کمرے میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کا سوچ رہی تھی۔ جہاں زاوش بار بار کھڑکی پر جا کر اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی، وہیں ثنا اس کی بے قراری پر مسکرائے جا رہی تھی۔ لڑکی، تم کیوں تائی امی سائی کے ہاتھوں سے اس دلہن کے روپ میں جوتے سے مار کھانا چاہتی ہو؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر کسی نے تمہاری یہ بے قراری دیکھ لی نا تو بہت مذاق اڑائیں گے۔ اسے چوتھی بار کھڑکی کی طرف جاتے دیکھ کر ثنا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ میں ساحر سائی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، دلہا بن کر تو پتہ چلے انہوں نے بھی فیشل کروایا ہے یا نہیں کروایا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ دلہے کا بھی پورا میک اپ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ وہ واپس آ کر اسے نئی خبر سنانے لگی تو ثنا نے بے اختیاری اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر دے مارا تھا۔ نہیں میری اماں، مجھے نہیں پتا اس بارے میں کچھ بھی، اور اگر تمہارے دلہے نے میک اپ کروایا ہوا نا تو تم نے خود دیکھ بھی لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ او ہو ادی، آپ تو آدم بیزار ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ دلہن کے روپ میں اس طرح سے منہ بنا کر نہیں بیٹھا جاتا، روپ خراب ہو جاتا ہے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا حسن بچا کر رکھیں۔ ویسے آپ اپنا حسن کس کے لیے بچا کر رکھیں گی؟ آپ کا دلہا تو 7 سمندر پار بیٹھا ہے۔ ہائے کاش پھوپھا سائی کی طبیعت ٹھیک ہوتی نا تو کتنا مزہ آتا، آپ کی بھی شادی ہو رہی ہوتی۔ ساتھ وہ کہتے ہوئے مایوسی سے بولی تو ثنا مسکرا دی تھی۔ اچھا ہی ہوا جو وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ اگر وہ لوگ آتے تو میں تمہاری شادی کس طرح انجوائے کرتی، اور تم بھی میری شادی ٹھیک سے انجوائے نہیں کر پاتی۔ وہ اسے اس بات کا فائدہ بتانے لگی تو زاوش نے سر میں ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر اس کی شادی اس کے ساتھ ہی ہوتی تو وہ یقیناً انجوائے نہ کر پاتی، کیونکہ اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اب وہ دونوں باتوں میں ہی مصروف تھی کہ باہر بارات آ جانے کا شور ہوا۔ لڑکیاں رسم کر کے اندر داخل ہوئیں تاکہ انہیں پکڑ کر باہر لے جا سکے۔ اوئے میرے دلہے کو ذرا لوٹا
کو زیادہ لوٹا تو نہیں؟ سرنش نے جیسے اندر قدم رکھا اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ نہیں، زیادہ نہیں لوٹا، اتنا ہی لوٹا ہے جتنا تم نے میرے دولہے کو لوٹا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تو زاوش نے مایوسی سے دیکھا تھا، جبکہ ثنا مسکرائی تھی۔ ارے مت منہ بناؤ زاوی، بڑا ہی شریف دلہا ہے تمہارا، جتنے پیسے مانگے انہوں نے نکال کر دے دیے، نہ کوئی بحث کی نہ کوئی تکرار، جیب بھر کر آیا تھا۔ ہم نے کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں کیا، بس ہم نے مانگے انہوں نے دے دیے، بات ختم۔ سرنیش نے اس کی افسردہ شکل دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں سچ میں ساحر سے اس طرح کی امید نہیں تھی، وہ سچ میں ان کی ضرورت سے زیادہ ہی شریف اور معصوم ثابت ہوا تھا۔ شاید وہ کسی قسم کی بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ چلو باہر چل کے ایک اور رسم بھی کرنی ہے، اس کے بھی پیسے ملنے ہیں۔ ثانیہ اسے پکڑتے ہوئے بولی تو زاوش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ تو سچ میں اس کے دولہے کو کاٹنے والا کام کر رہے تھے جو اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ساحر یہ کیا کر رہے ہیں؟ دلہن بن کر اس کی طرف سے اس طرح سے سگریٹ نوشی کون کرتا ہے؟ وہ ایک سائڈ پر کھڑے سگریٹ پینے میں مصروف تھا جب سنان اس کے کان میں بولا تھا۔ کہاں پر بورڈ لکھا ہے کہ دلہا بن کے میں سگریٹ نہیں پی سکتا؟ وہ آگے پیچھے دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تو سنان نے بھی اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے دیکھا۔ کہیں سچ میں تو کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا؟ نہیں، بورڈ تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی انسان کو خود بھی تو احتیاط کرنی چاہیے نا۔ یا دلہا بن کر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکی جا رہی ہے؟ سچ میں دلہا نہیں نشئی لگ رہے ہو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ اگر اتنا ہی نشئی لگ رہا ہوں تو میرے ساتھ مت رکو، لیکن مجھے آرام سے پینے دو۔ وہ سگریٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جسے سگریٹ نہیں بلکہ اس کی کوئی بہت ضروری چیز ہے جس میں وہ کسی بھی قسم کا آرگومنٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور سچ بھی تو یہی تھا، وہ سگریٹ کے معاملے میں کبھی بھی کسی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور سنان بھی تو اس کی بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس لیے بالکل خاموش ہو کر ایک سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ اس کے سگریٹ پینے سے کس کو کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اتنی ہی تکلیف ہے اس کے سگریٹ پینے سے تو وہ خود اسے تھوڑا سا الگ ہو کر کھڑا ہو جائے، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی اس پر کمنٹ کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکیاں اپنا سا منہ لے کے کھڑی ہو گئی تھی جب ساحر کو زاوش کے ساتھ بیٹھنے پر اس لوگوں نے 50,000 کی ڈیمانڈ کی تھی، اور ساحر نے بنا کسی چوچ چرا کے پیسے ان کے حوالے کر کے ایک سائڈ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر زاوش کو بہت ہنسی آئی تھی، کیونکہ وہ تو اندر بڑی پلاننگ کر کے آئی تھی کہ ساحر کو بہت تنگ کریں گی، اور یہاں ساحر نے تنگ ہونے سے پہلے پیسے ان کے منہ پر دے مارے تھے۔ نہ کوئی بحث نہ کوئی تکرار، وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا وہ بالکل خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھے اس پری پیکر نے خود کو گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا۔ اچھا ہی تھا، وہ اپنے دولہے کو ہر کسی کی نظر میں آنے بھی نہیں دینا چاہتی تھی، اور خود بھی اس کا گھونگھٹ ہٹا کر اس کے حسن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ تم کیا کر رہی ہو سائرہ؟ باہر مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ثنا کو بٹھا دیا کیا ہے؟ عارش سائی کا کہیں پتہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں چل سکتا نا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہوگا۔ بابا سائی بہت پریشان ہو گئے تھے، وہ مسلسل سائرہ کو فون کر رہے تھے۔ اب سائرہ نے انہیں بتایا تھا کہ عارش پرسوں سے گھر سے غائب ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ جاتے اس نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ نکاح کے وقت گھر آ جائے گا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی فون لگ رہا تھا۔ باہر مہمان جمع تھے، سب کو ہی پتہ تھا کہ آج فون پہ ثنا کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ لوگ پاکستان نہیں آ سکے تھے، لیکن کچھ ماہ کے بعد رخصتی پر آئیں گے، جس پر ان کی شادی کی تمام رسمیں کی جائیں گی۔ لیکن اب وہ لوگ پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ عارش کہاں گیا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے پریشانی سے اندر ہی بیٹھ گئے تھے جب اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بابا سائیں باہر آئے، باہر عارش سائیں آ گیا ہے۔ سنان کی مسکراتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے جیسے بے اختیار پرسکون سانس لی تھی۔ ساری ٹینشن لمحے میں دور ہوئی تھی جب باہر نکلتے ہوئے انہیں عارش کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے اور وہ ان کے سینے سے لگا تھا۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی، آج سے ثنا اس کی تھی، اس کی بچپن کی محبت اسے مل چکی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ نہ جانے اس پر کیسے فدا تھا، اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، لیکن شاید وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو اس کی محبت سمیت اسے ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن سچی محبت کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے، آج وہ اس کی ہو چکی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ ثنا بھی بہت خوش
पुरसुकून आरिश के साथ बैठी हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने निकाह वाले रोज़ वो यहाँ आ जाएगा। न जाने कैसे वो उसकी दिल की ख्वाहिश जान गया था। उसे कैसे पता चला था कि सना ऐसा चाहती है कि उन दोनों का निकाह आमने सामने बैठ कर किया जाए। फ़ोन पर किए जाने वाले निकाह में ना तो मज़ा था जो आमने सामने बैठकर होने वाले निकाह में था। वो उसके साथ बैठा हुआ था और कुछ ही देर पहले उसे अपने निकाह में वो ले चुका था। लाइव वीडियो कॉल पर उसके वालिदैन भी निकाह में शामिल हुए थे। निकाह के बाद उन दोनों को एक साथ बिठाया गया था, जबकि उन दोनों को अकेले बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। उसे याद था कुछ साल पहले वो उसकी मोहब्बत के सामने हार कर हमेशा के लिए वापस चला गया था। कहाँ कहाँ वो उसे पाने के लिए आज 7 समुंदर पार से वापस आ गया था। परसों रात उसका फ़ोन आया था तो उसकी बजाय सानिया ने फ़ोन उठा लिया था। उसने कहा कि आरिश अदा साईं आपसे बात करना चाहते हैं, जिस पर उसने भी इतराकर कह दिया था बातें भी फ़ोन पर होंगी, निकाह भी फ़ोन पर होगा। क्या फ़ायदा ऐसी शादी का जिसमें ख्वाहिशात ही पूरी ना हो। निकाह तो वो होता है जिसमें दूल्हा सामने बैठा हो और दुल्हन को जालीदार पर्दे से देखते हुए निकाह कबूल करे। और न जाने कैसे ये बात आरिश के कानों में पड़ गई थी, या शायद उसे सानिया ही ने उसकी ख्वाहिश के बारे में बताया था। लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकाह से पहले पहले पाकिस्तान पहुंचाया था और फिर उसका निकाह ऐसे ही हुआ था जैसे ख्वाहिश उसने की थी। वो जालीदार पर्दे के सामने बैठी निकाह नामे पर साइन कर चुकी थी, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए निकाह नामे पर साइन करता उसे हमेशा के लिए अपना बना चुका था। थोड़ी देर के बाद उसके करीब से उठकर मर्दों की तरफ चला गया था, क्योंकि बार बार कोई ना कोई आ जाता था बात करने का मौका वैसे भी नहीं मिल रहा था। वो क्यों अपने जज्बात को मजीद भड़कने देता, जबकि मजीद थोड़ी देर के बाद जाविश की रुखसती की रस्म शुरू हो चुकी थी। नहीं अदा साईं, हम लोग ऐसे नहीं लेंगे। पहले आपको हमसे बहस करनी होगी। ये क्या बात हुई? ना कोई मस्ती ना कोई मजाक। हमने पैसे मांगे और आपने दे दिए। इस तरह से हम नहीं लेंगे। सना इनकार करते हुए बोली थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। हमें पहले हमसे लड़ाई करें फिर देंगे। आपको अंदर आने की इजाज़त। सरनिश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, जबकि सानिया तो उनके साथ ही थी और डर खामोशी से खड़ी थी। तुम लोगों को पैसों से मतलब होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से नहीं। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना किसी बहस के तुम लोग की मतलूबा रकम मिल गई और अब ये पैसे पकड़ो और रास्ता छोड़ो मेरा। वो सिगरेट हाथों में दबाए उन सबको घूरते हुए बोला था। एक तो वो सख्त तबीयत का था, दूसरा गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पे सवार रहता था। ना तो उसने कभी किसी से ज़्यादा मस्ती मजाक किया था और ना ही कभी उनमें से किसी को ज़्यादा खुद से फ्री होने दिया था। यही वजह थी कि वो चाहती थी कि वो शादी में कम से कम उसे खूब सा तंग करे, लेकिन अब ये ऐसा भी मुमकिन नहीं लग रहा था। सरनिश को तो अपनी मासूम सी बहन पे तरस आ रहा था। कहाँ वो हर वक्त हंसने वाली और कहाँ ये संजीदा शख्स। लेकिन वो बेचारी कहाँ जानती थी कि ये संजीदा खड़ूस हर वक्त चेहरे पर गुस्सा से जाने वाला उसकी बहन के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। तुम लोग को पैसे चाहिए थे ना? वो नोटों की गड्डी उन लोगों को दिखाते हुए वापस जेब में डालने लगा तो सना ने फौरन उसके हाथ से छीन लिए थे। उस शख्स का कोई भरोसा नहीं था। वो जो पैसे हाथ आने थे वो भी चले जाते। वो कभी उनसे मांगने का सोच भी नहीं पाती, इसलिए पैसे ले लेना बेहतर था। चाहे अदा साईं क्यों नहीं चाहिए, हम तो मजाक कर रहे थे। सना ने कहा और साथ ही पैसे थाम लिए थे। पैसों के लिए तो हम लोग यहाँ पर खड़े थे। क्यों लड़कियों, आप अंदर जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं। वो अब बतीसी दिखाते हुए बोली थी। हाँ बिल्कुल आप अंदर जाएं। आप तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे हमें खा जाएंगे। मैं पूछती हूँ अपनी शादी पर इतना खड़ूसपन कौन दिखाता है? जरनिश ने बड़ी मायूसी से देखते हुए कहा था। ये ऐसे ही है जरनिश डार्लिंग, किसी से भी हंसकर बात करना उनकी शान के खिलाफ है, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी मतलूबा रकम पकड़ो और रास्ता छोड़ो इस बेचारे का। ये मेरे भाई तुम ये सिगरेट यही ख़त्म करके जाओ। अंदर दुल्हन के कमरे में फूलों की खुशबू है, तुम्हारे धुएं की खुशबू बाहर ही रहे तो बेहतर है। सलमान ने जरनिश को कहते हुए साहिर के कान में कहा, जो अभी तक सिगरेट उंगलियों में दबाए हुए था। उसने कुछ न कहा, बस एक गहरा कश लेते हुए सिगरेट को वहीं ज़मीन पर फेंक कर जूते से मसला और अंदर चला गया। आपका कमरे में चलने का इरादा है या सारी रात यहीं खड़ी रहेंगी? अगर आप यहाँ खड़ी रही तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं भी आपके साथ यहीं खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बीवी यहाँ आपके साथ खड़ी थक जाए। तो बेहतर है कि कमरे में चले, वरना आपको अपनी बाहों में उठाकर ये काम कर सकता हूँ। वह आहिस्ता से उसके कान के करीब झुकते हुए बोला था। जरनिश ने एक नज़र सना और सानिया को देखा, जो पैसे गिनने में मसरूफ़ थी, जबकि दर का सारा ध्यान सीढ़ियों की तरफ था, जहाँ से दारिम साई खड़ा फ़ोन पर हर किसी से बात कर रहा था। एक नज़र
اسے دیکھتی وہ مسکرا کر اس کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر فاصلے پر اس کی مسکراہٹ مسکان کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انصر، اس طرح گھر کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، ویسے بھی گھر کے اندر بہت سارے مہمان ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیکنگ کرنا بہتر رہے گی۔ انصر کے ساتھ کچھ گارڈز اور پولیس والے تھے، ان کا کہنا تھا کہ حویلی کے اندر کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ نہیں جناب، ہمیں ایک دفعہ چیک کرنے دیجیے، پہلے بھی آپ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، ہمیں شک ہے کہ آپ کے اندر ہی گھر کے اندر ہی وہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی بھی کسی بھی طرح کا حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ضرور کسی دشمن کا کام ہے۔ وہ ہماری انفارمیشن سے جتنا پتہ چلا ہے اس کے مطابق کوئی شوٹر ہے جو دن پہلے ہی انگلینڈ کی جیل سے چھوٹا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے کچھ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ دن پہلے وہ پاکستان آیا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تصویر دکھا رہا ہے کہ آپ کے بارے اور آپ کہ وہ کسی کو آپ کی تصویر دکھا کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ہمیں شک ہے کہ ملک نے ہی کوئی گیم کھیلا ہے، آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کے پیچھے ملک کا ہاتھ لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہو کہ وہ خود بیمار ہے اور اس طرح کی سازشیں کر کے آپ پر جان لیوا حملہ کروایا ہو۔ دیکھیں صحیح، آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، آپ ہمارے گاؤں کے سردار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آ جائے۔ سائیں ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، انسپیکٹر نے بہت عاجزی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، تم لوگ اپنا کام کرو، لیکن حویلی کی چیکنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، مجھے میرے خاندان کی عزت بہت عزیز ہے۔ تم باہر اپنا کام کرو، تم لوگ سیکیورٹی کے لیے کچھ آفیسرز کو حویلی میں چھوڑ دو، باقی پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اندر میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ آفیسر اپنے کام پر لگ چکا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، دادی بننے والی ہو زرین ادی، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تمہارا گھر خوشیوں اور رونقوں سے بھر دے۔ لیکن کیا دارن صاحب کی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ 5 ماہ ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، میرے خیال میں دارم صاحب اور سنان صاحب کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی نا؟ سنان کی طرف سے خوشخبری ملی ہے، دارم صاحب کی طرف سے کب ملے گی؟ وہ گاؤں کا سردار ہے، جب اس کے بچے کی بات سامنے آئے گی پورے گاؤں میں خوشیاں اور مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، اور دارم صاحب تو عمر میں بھی سنان سے بڑا ہے، کب تک اس کی خوشخبری آئے گی؟ جب بڑی بہو باہر سے آئی ہے، اسی لیے ابھی 5 سال تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب بہو باہر کے ملک کی آئی ہے، اپنی مرضی بھی چلاتی ہوگی، لیکن آپ بھی اسے سمجھائیں کہ گاؤں والے بےتاب ہیں سردار صاحب کی اولاد کی خوشخبری کے لیے۔ وہ عورت اپنی ہی بولی جا رہی تھی، جبکہ باقی ساری عورتیں اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے بڑی بی بی نے نور سے سب مہمانوں کے لیے چائے بنوا کر لانے کا کہا تھا۔ جب وہ ملازمہ سے چائے بنوا کر لائی تو اندر عورتیں باتوں میں مصروف تھی۔ یہ بات سن کر اس کو اپنا اندر جانا مناسب نہیں لگا، اس لیے ملازمہ کو اندر جانے کے لیے کہا تھا۔ حد ہے، ان لوگوں کی سوچ بچوں پر ہی کیوں ختم ہوتی ہے؟ زرن شدی کی طرف سے خوشخبری ملی ہے تو اسی کو انجوائے کریں، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں جاہل عورتیں؟ نہ تو مجھے بچے سے مطلب ہے اور نہ ہی بچے کے ابا سے، بس 6 مہینے پورے ہوں تو میں یہاں سے نکلوں گی۔ کہاں آ کر پھنس گئی ہوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی موم، یہاں سب لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھ لکھ کر موٹی موٹی ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن سوچ وہی جاہلوں جیسی ہے۔ جب تک بچہ نہیں ہوگا تب تک عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ وہیں باہر کھڑی اونچی آواز میں عورتوں کی سوچ پر افسوس کر رہی تھی، جبکہ دارم صاحب اس کے بالکل قریب اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ جو بوڑھی عورتیں ہیں نا، ان کی زندگی ان کی اولاد اور شوہر کے آگے پیچھے ہی گھومتی ہے، پڑھ لکھ کر موٹی موٹی ڈگریاں حاصل کر کے نہ تو وہ اپنی روایتیں بھولتی ہیں اور نہ ہی اپنا فرض، لیکن پھر بھی یہی وہ عورتیں ہیں جو ہم مردوں کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی ہیں، ہمیں تہذیب تربیت سکھاتی ہیں، اور یہی وہ عورتیں ہیں جو ہماری نسل کی خوشیاں سب سے زیادہ مناتی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو نسل بنی ہے۔ وہ بچوں کی باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ بچے ہی ایک عورت کو عورت ہونے کا سکون بخشتے ہیں۔ 4 کتابیں پڑھ کر اپر کلاس سٹائل اپنا کر 2-4 انگلش کے جملے بول کر اگر کوئی عورت بن جاتی ہے تو شاید اسلام میں عورت کو اتنا بڑا درجہ کبھی نہ دیا جاتا۔ خیر، میں پھر کبھی پتھر کے آگے سر پھوڑ رہا ہوں میں بھی پتھر کے آگے سر پھوڑ رہا ہوں۔ بور ہو رہی ہوگے تم میری باتوں سے، چلو کمرے میں تمہاری بوریت دور کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح وہ شرارت سے آنکھ دباتا اپنی بات ختم کرتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر در بہت اچھے طریقے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس طرح اس کی بوریت دور کرنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں ختم کرنا چاہتی ہوں یہ رشتہ۔ آپ زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، بند کریں سارا ڈرامہ۔ آپ صبح
آج صبح آپ میرے قریب آئے، میں نے آپ کو منع نہیں کیا کیونکہ یہ ڈیل 6 مہینوں کی تھی، لیکن یہ جو آپ کی سوچ ہے وہ کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی میں۔ در کے ساتھ چلتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی، میں نے تم سے کہا کہ تم میں اور تمہارے باپ میں کون سی ڈیل ہوئی ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اور تم کون ہوتی ہو مجھے اپنے قریب آنے سے منع کرنے والی؟ یہ حق ہے میرا، مجھے اس رشتے نے دیا ہے کہ میں جب بھی چاہوں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں۔ فضول میں میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے در، میں ایک بات پہلے ہی سمجھاتا ہوں، ایک ہی بار سمجھاتا ہوں۔ کمرے میں چلو اور آ کر یہ پٹی چینج کرو، کافی زیادہ درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کندھے کی طرف اشارے کرتے ہوئے بولا تو درد سے مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ثنا پیسے لے کر بڑے مزے سے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے گی۔ اس شادی پر تو اس نے ساحر کو خوب لوٹا تھا، اس کے حصے میں اچھی خاصی موٹی رقم آ چکی تھی جس سے وہ خوب ساری شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ در نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے دارم صاحب کی طرف سے اچھی خاصی پاکٹ منی مل رہی تھی، جبکہ زرنیش نے بھی اپنے پیسے انہی کے حوالے کر دیے تھے کیونکہ اسے شوہر کو لوٹنا زیادہ پسند نہیں تھا، اور سارے پیسے ثنا اور ثانیہ کے ہو چکے تھے۔ ثانیہ کو اتنے پیسے دینا غلط تھا کیونکہ وہ بچی تھی، اور ہمنا تو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی، تو اس کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے، اور وہ دونوں ہی کچھ دن کے بعد خوب مزے لے کے شاپنگ کرنے جانے والی تھی، جس کا سوچ کر ثنا ابھی سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہو رہی تھی اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہال کی لائٹس آف ہو گئی تھی۔ ارے یہ کیا، اتنی جلدی لائٹ آف کر دی؟ اس نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا، اتنا بھی کم وقت نہیں ہوا تھا، رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ارے یہ تو اچھا خاصا وقت ہو گیا، کل ولیمہ ہے اور میں ابھی تک جاگ رہی ہوں، مجھے سو جانا چاہیے، فضول میں صبح آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ جائیں گے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے خود ہی بڑبڑا رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اندر کی جانب کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی کسی نے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے لڑکیاں چیختی چلاتی اچھی لگتی ہیں، لیکن تب تو وہ میرے کانوں پر رقص کرتے ہوئے چلاتی ہیں، لیکن جب انکوہا چلائے تو کانوں کے پردے پھاڑ دینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، پردے تو ہم دوبارہ بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کانوں کان خبر ہو جائے کہ کچھ گھنٹے کا معصوم شوہر اپنی ظالم حسین منکوہا سے ملنے کے لیے آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے تو بےزتی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں چیخنے چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا لڑکی۔ اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ عارش کی آواز اپنے بہت قریب سنتے ہوئے پہلے تو گھبرا گئی تھی۔ اگر کسی نے اسے یہاں آدھی رات کو اس کے پاس دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا؟ اوپر سے بے شرم اس کے کمرے میں آ دھمکا ہے۔ وہ تو شکر ہے ثانیہ آج ہمنا چچی کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے والی تھی، کیونکہ سمر شاہ رات تک جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے بہت قریبی دوست شادی میں شرکت کے لیے کیے ہوئے تھے۔ بے شرم آدمی، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جیسے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے اٹھایا، وہ بول اٹھی تھی۔ کیا تم نے مجھے بے شرم کہا؟ اپنے شوہر کو لڑکی، بدزبان کہیں کی! سب سے پہلے تو تہذیب اور تربیت سیکھو۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ شوہر کو تم نہیں آپ کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ بلکہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق تو سائیں بھی بولتے ہیں۔ تم مجھے سائیں بولو تو صحیح، ان لبوں سے جانا میں ان لبوں کو ہی نہ چوم لوں؟ وہ بےحد بے باکی سے بولا تھا۔ ایسی حرکت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، عارش، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اس کی بے باکی پر تل ملا کے بولی تھی۔ اگر تم صرف منہ توڑنے پر مجھے یہ جسارت کرنے کی اجازت دیتی ہو تو لو میرا منہ حاضر ہے۔ وہ مزید بے باکی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تو ثنا کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ شوہر بن کر تو وہ بالکل ہی فری ہو گیا تھا، لیکن ثنا ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ عارش، چھوڑو مجھے ورنہ مجھے تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کے اس کی کمر کے پیچھے لاک کرتا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آج کے بعد جب تم مجھے تم کہہ کے پکارو گی نا تو یاد رکھنا کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ اس کا سزا دیا کروں گا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے بھیگے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا۔ اب شوہر بن گیا ہوں، شوہر والا روب تو ہونا چاہیے نا، آخر تم عارش کا عشق سائیں ہو۔ تمہارے منہ سے سائیں سن کر یہ لفظ عاشق سچ میں سائیں نہ ہو جائے۔ اس کے لبوں کو بے باکی سے چھوتا ہوا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس نے اپنی گرفت ہلکی کر دی تھی۔ ثنا اسے پیچھے دھکیل کر تیزی سے کمرے سے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
سائن نے کمرے میں قدم رکھا تو پھولوں کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ دیکھا تھا جہاں وہ پری پہ کر نظر جھکائے خود کو پوری طرح سے گھونگھٹ میں قید کیے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ سنان سائیں، میڈیسن لے لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اسے اپنے لیے فکر مند دیکھ کر جہاں خود پر ناز کر رہی تھی وہیں اس کی فکر مندی پہ اسے وہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی، ڈارلنگ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، فضول میں منہ مت لگا کرو ورنہ میں منہ چوم بھی لیتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے ہی والا تھا کہ زرنش نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لینا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے جیسے ہی میڈیسن لے کے پانی کا گھونٹ بڑھاتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا، سنان اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی مہر لگا دی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو۔ اتنے سال انتظار کیا تمہارا، تڑپ تڑپ کر مر جائے پیاسا اور کنواں کھڑا تماشا دیکھتا رہے۔ میں کنواں ہوں، اس کی مثال پر اسے گھورتے ہوئے بولی تو سنان سائی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم کنواں نہ صحیح لیکن میں تمہارا پیاسا ہوں نا۔ اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اسے اپنی بیکراریاں بتانے لگا تھا تو وہ بھی مسکرا کر اس کی باتیں سنتی، اس کی میٹھی میٹھی جسارتوں کو سہتی اسے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جب تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یار یہ رات کے 2:30 بجے کسے سکون نہیں ہے؟ وہ بدمزہ ہوتا اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے کی جانب آیا تھا۔ باہر ہمنا چچی سائیں کو کھڑے دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا چچی سائیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنی رات گئی یہاں؟ ان سے سوال کرنے لگا تھا۔ بیٹا سائیں، مسکان اپنی دوائی نہیں لے رہی، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیونکہ مسکان کے نام پر سنان کے ماتھے کی رگیں واضح ہو گئی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ گھر کے کسی بھی بڑے سے اتنی بے رخی سے بات کبھی نہیں کرتا تھا۔ میں تو بہت بار کہہ چکی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے میں سنان کے ہاتھ سے ہی میڈیسن لوں گی، اور دارم سائیں نے سختی سے کہا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے، اسے اس کی میڈیسن وقت پہ دی جائے، اس لیے مجھے مجبور ہو کر یہاں آنا پڑا۔ اگر تم چل کر اسے کہو کہ وہ میڈیسن لے لے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر میڈیسن لے لے، کیونکہ جس طرح سے تم اسے نظر انداز کر رہے ہو وہ کتنی بار کہہ چکی ہے کہ اسے تمہارے پاس جانا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ دیکھیں چچی سائیں، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور دارم سائیں اسے زبردستی میرے سر پر باندھ رہا ہے، اسے میں خود بات کر لوں گا، آپ فی الحال اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ کتنی اچھی ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تو زری جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی اس کے پاس آ کے رکی تھی۔ چچی سائیں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اسے منانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میڈیسن ضرور لے گی۔ اس کے اچانک کہنے پر سنان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بے حد غصے اور بدلحاظی سے بولا تھا۔ میں جاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کو کوئی تکلیف ہو، وہ بیچاری پہلے اتنی بیمار ہے اور آپ اتنی سختی سے پیش آتے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں بات کروں گی اس سے، میں سمجھاؤں گی اس کو۔ آپ یہاں بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو سنان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ وہ جتنا اسے دور رہنے کا کہہ رہا تھا وہ اتنے اس کے قریب ہوتے جا رہی تھی، اور سنان کو یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس کی نظروں کی وارننگ کو سمجھے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو سنان غصے سے آ کر بیڈ پر لیٹا اس کے ساتھ ہی اس کی ناراضگی پکی تھی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی سمجھنے کے باوجود بھی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اسے منانے کا ارادہ واپس آنے کے بعد رکھتی تھی۔ اس کا شرمانا گھبرانا دیکھ کر سائر شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے پاس بالکل پاس آتے ہوئے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی سبز آنکھیں پورے حق سے اس کے حسین سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ سائر شاہ کو نہ جانے کہ اس کی گھبراہٹ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اگر وہ آج کی رات کے حوالے سے سوچ کر گھبرا رہی تھی تو اس کی گھبراہٹ جائز تھی۔ اب اس کا نشیہ اپنا نشہ پورا کرے گا تو پوری طرح سے کرے گا، گھبرانا شرمانا تو اس کا حق تھا۔ سائر سائیں نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے مہندی سے رنگے ہاتھوں میں اپنا نام دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا لب رکھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تو اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، سائر سائیں اس کے بازو کو پکڑ کے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو نہ دور جا سکتی ہو، اور ویسے بھی آج تمہارا نشئی سائیں اپنا نشہ پورا کرنے کی تیاریوں میں ہے، اور تم ہو کہ یوں دور جا رہی ہو۔ اگر تم گھبرا رہی ہو یا شرما رہی ہو
تو ٹھیک ہے، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اگر تمہارے دماغ میں کوئی فضول سوچ آ رہی ہے تو یہ دماغ اب سے اپنے نکال دو اور جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بے خود ہوا جا رہا تھا۔ یہ پہلے تعریف تو کرے میری، اس نے گھبراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ التجا کی تھی، اور وہ اس کی بات سن کر ساحر شاہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اب اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی ہوں کہ تعریفیں کرنے بیٹھ جاؤں۔ اس کا گھونگھٹ ایک ہی جس میں پیچھے ہٹاتا وہ اس کی چھوٹی سی جان پر اچھا خاصا ظلم کر گیا تھا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ حسین لگ رہی تھی، یہ بات ہر بندے نے بتائی تھی، اور یہاں آ کر اس کا شوہر کیا کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی کہ وہ اس کی تعریف کرنے بیٹھ جائے۔ اسے دکھ ہوا تھا، اور اتنا دکھ ہوا تھا کہ ہونٹ رونے کے لیے باہر آ گئے تھے، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ نہ بناؤ، میں کرتا ہوں تعریف، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے کی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی تعریف۔ وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھتے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اور وہ اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ کیا اتنی تعریف کافی نہیں ہے کہ نشئی سگریٹ چھوڑ کر آیا ہے؟ اور دروازے پر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ اسی انداز میں بولا کہ زاوش سے نگاہیں اٹھانا دوبر ہو گیا تھا۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، جو نشہ باہر چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی نشہ۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون سی بات کہہ گئی تھی۔ وہ اس بات کو کس انداز میں لینے والا تھا؟ اس کی آدھی ادھوری بات پر کمرے میں ایک بار پھر ساحر شاہ کا کہکا بے اختیار گونجا تھا۔ میں تو تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو، سب سمجھتی ہو میں تو تمہیں نادان بچی سمجھ رہا تھا، لیکن شکر ہے تمہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اس کے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لیتا بازو پر بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیتا مکمل بے خودی سے اسے چھونے لگا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کے زور لگانے پر اس کے لبوں کو آزادی بخشتا پوچھنے لگا تھا۔ میری سانس رک رہی ہے سائیں، گہرا سانس لیتے ہوئے بولی تو ساحر شاہ کے لبوں پر ایک بار پھر سے دلکش مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ یہ نشہ چیز ہی ایسی ہے، یا تو خود ختم ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی بات کو اپنے انداز میں لیتا وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے بھاری نیکلس کو اس کی گردن سے الگ کرتے وہ اسے پھینک چکا تھا۔ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ اس کی بے باک انداز اور جسارتوں کو سہتی اس نے چھوٹی سی کوشش کی تھی اسے الگ کرنے کی۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس نے بڑی مشکل سے یہ سوال کیا تھا، جبکہ اب کے کانوں سے جھمکے اترنے پر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں خود تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں، قبول کرو۔ آپ ڈسٹرب مت کرنا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ تمہاری سانسوں کی آواز ہی کافی ہے حسین رات کو مزید حسین کرنے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا اپنی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے حسین سراپے کو بھاری دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے لگا تھا۔ اب اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ زاوش کو وہ دن یاد آیا تھا جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کچن میں بنا جوتے اور دوپٹے کے لے آیا تھا۔ اس دن اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا، میرے سامنے دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کون سا غیر ہوں۔ اس دن وہ اس کے حسین بالوں کے آبشار کو گھورتا رہا، اور آج وہ آبشار کو خود پر بہتے ہوئے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھولتے اس کی کالی زلفوں کو اس کے کمر پر بکھیرتا، اس کا ہاتھ اس کی زلفوں کے پیچھے اس کی ڈوریوں میں الجھنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کی گردن پہ جھکتے وہ بڑے استحقاق کی مہر لگاتا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ زاوش کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، وہ اسے جتنا خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس پہ حاوی ہو جاتا تھا۔ نشہ پورا کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ رکھا تھا۔ سائیں، وہ بھاری ہوتی سانسوں کے بیچ بڑی مشکل سے کچھ کہنے کی ہمت کر پائی تھی۔ تمہیں میرا سگریٹ پینا پسند نہیں نا، تو چھوڑ آیا ہوں آج میں سگریٹ کو۔ اب مجھے میرا نشہ پورا کرنے دو۔ تمہاری آواز نہیں سننی، تمہاری سانسوں کی سرگم سننی ہے، صرف تمہاری دھڑکنوں کا شور سننا ہے۔ اس کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے وہ اپنا کرتا اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ سائیں پلیز آج آپ سگریٹ ہی پی لیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرتی بڑی مشکل سے لفظ بول پائی تھی۔ اب فرار ممکن نہیں ہے معصوم لومڑی، میرا نشہ بھی تم ہو اور سکون بھی تم ہو۔ آج مجھے صرف تم ہی تم ہو، آج مجھ میں صرف تم ہی تم ہو، اور خواہش یہ ہے کہ تم میں
آج بھی میرے علاوہ اور کچھ نہ رہے۔ وہ بھاری بوجھل لہجے میں کہتا اسے خاموش کروا گیا تھا، جبکہ اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن اپنے کانوں اور گال پر محسوس کرتی وہ آنکھیں سختی سے بند کر چکی تھی۔ اس بے لگام شخص کی لگام کھینچنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے بچاؤ کے لیے، سوائے اس کے کہ آج وہ اس کی ہو جائے۔ اپنی مزاحمت چھوڑ کر اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا نازک حصار بنا لیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا، باہر اچانک گولیوں کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ رات کے اس وقت کون آتش بازی کر رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ آتش بازی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ ثانیہ آتش بازی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی اس کی چیخ سنائی دی تھی، یا اللہ! باہر گولیوں کی آواز پر زاوش اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی، جبکہ ساحر اپنی قمیض پہنتا ریوالور اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا، کیونکہ گولیوں کے بچھاڑ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آتش بازی نہیں ہو رہی بلکہ حویلی پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ مہمانوں کی چیخ و پکار کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ساحر سعید چھت دارم سعید تیزی سے بھاگتا ساحر سے بولا، اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی چھت کی جانب بھاگا تھا۔ وہ دونوں جتنی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے اتنی تیزی سے سامنے آنے والے شوٹر نے دارم سائی کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی، لیکن ساحر کے اچانک جھٹکا دینے کی وجہ سے گولی سینے کی بجائے اس کے کندھے پر لگی تھی، اور اگلے ہی لمحے ساحر نے اپنے ریوالور سے سامنے کھڑے شوٹر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا پیچھے سے دو لوگ اور آئے تھے، لیکن وہ شوٹر نہیں بلکہ پٹھان لگ رہے تھے۔ گولی سالہ و بچناشی، گولی مار دو اس کو، زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ چلانے کی آواز آئی تھی۔ دارم کو لگا یہ حملہ اس پر حملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا رخ اس کی جانب نہیں بلکہ ساحر کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا ان لوگوں نے ساحر پر گولیاں چلا دی تھی۔ وہ ساحر کو بچانے کی کوشش میں ان لوگوں پر گولی چلا چکا تھا، لیکن اس کی پستول سے نکلنے والی گولی ساحر کا سینہ چیر چکی تھی۔ آگ کی طرح دہکتے شعلے نے جہاں اس کا سینہ چیرا تھا، وہیں درد کی لہر اس کے پورے جسم پر پھیل گئی تھی۔ اس کے پورے جسم کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتا، سنان نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ دارم ان لوگوں کو چھوڑ کر ساحر کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو لمحے کے 1000ویں حصے میں وہاں سے غائب ہو رہے تھے، جیسے ان کا یہاں آنے کا مقصد ہی ساحر پر گولیاں چلا کر اسے قتل کرنا تھا، جبکہ وہ شوٹر جو دیکھنے میں کوئی انگریز لگتا تھا، وہ بھی اپنے مقصد پورے کیے بنا وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ساحر سائیں، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا ساحر، آنکھیں مت بند کرنا، تم لوگ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جا کر گاڑی نکالو۔ ساحر سائی کو گولی لگی ہے، اپنے کندھے پر لگے زخم کو نظر انداز کرتا وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، لیکن گارڈ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ چکے تھے، جبکہ باقیوں کو ساحر سائی کی زندگی کی فکر لگ گئی تھی، جبکہ سنان سائی اور آرش سائی سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دارم تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ گارڈز کو یوں کھڑے دیکھ کر وہ خود سے ہی اپنے کندھے پہ اسے اٹھاتا تیزی سے سیڑھیوں کے نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ بے ہوش تھا یا ہوش میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ اسے گولی لگی ہے۔ اور پھر جیسے حویلی سے گاڑیاں ہسپتال کی جانب نکلی، پورا گاؤں روشنی میں نہا گیا تھا۔ کسی کو پتا تھا تو صرف اتنا کہ گاؤں کے سردار کے بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی سوائے شوٹر کے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ باقی لوگ کہاں تھے۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے وہ کندھے پر کپڑا رکھے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں میں ریوالور تھام کر رکھی تھی جن سے اس نے ساحر پر حملہ کیا تھا۔ دارم سائی بھی اس کے بہت قریب کھڑا تھا، لیکن اس کا شکار دارم تھا ہی نہیں، وہ لوگ ساحر کو ہی مارنے آئے تھے، اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ وہ لوگ حویلی سے نیچے کی جانب بھاگ گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ان کے حساب سے حویلی کے اندر 6 لوگ تھے، جو کہ غلط نیت سے اندر گئے تھے۔ 3 لوگوں کو انہوں نے دیکھا تھا، جبکہ باقی کے 3 لوگ نیچے ہی تھے، کیونکہ بھاگنے والے 3 لوگوں میں سے انہوں نے 2 کو پہچان لیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی پکڑ نہیں سکے تھے۔ پہلے تو وہ حویلی کے اندر کہیں غائب ہو گئے تھے، اور پھر حویلی سے باہر بھاگنے کے تقریباً 15 منٹ بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ حویلی کی حدود کو پار کر چکے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت شاطر تھے، لیکن ایک چیز جو سب نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے 5 لوگ جو پشتوں میں بات کر رہے تھے وہ ساحر کو مارنے آئے تھے، جبکہ وہ شوٹر دارم پر گولی چلا رہا تھا۔
سائیں آپ کے جسم میں زہر پھیل جائے گا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں گولی نکالنے کا موقع دیں ورنہ آپ کی طبیعت بھی بگڑ جائے گی۔ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ جب سے اسپتال آیا تھا چلایا جا رہا تھا کہ اسے صرف اور صرف ساحر کی جان کی پرواہ تھی، لیکن جس طرح وہ خود زخمی حالت میں تھا ڈاکٹرز کو اس کی بھی پرواہ کرنی تھی۔ اس کے کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا جہاں وہ بالکل بھی کوئی جسے اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے درد کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی یا پھر اپنے زخم سے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا پاگل پن دیکھ کے ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف یہ کہ ساحر سائیں کو گولی لگی ہے، وہ اس کی جان خطرے میں تھی۔ اگر اس کا وقت پر علاج نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے بار بار سائیں کا خون آلودہ جسم آ رہا تھا، اس کے جسم سے خون فواروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ جس طرح سے گولی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سینوں کو چیرتی ہوئی اس کے خون کے اندر غائب ہوئی تھی، دارم سائیں اس وقت پاگلوں جیسی حالت میں تھا۔ اسے پتا تو صرف اتنا کہ ساحر سائیں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے تم سے کہا میرے بھائی کا علاج کرو، اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ڈاکٹر، میں اس ہسپتال کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ اس کو گریبان کو پکڑتے ہوئے ذہانی انداز میں بولا تھا۔ اس کے عجیب جنونی انداز پر ڈاکٹر گھبرا گیا تھا۔ ساحر سائیں کا علاج چل رہا ہے، ساحر سائیں کا علاج چل رہا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو بھی گولی لگی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورا ہسپتال کو صرف اور صرف سائیں کے علاج میں لگا دے۔ اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر بھی اس وقت زہر لگ رہا تھا جو اس کے بھائی کو بچانے کے بجائے اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ میرے ساحر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا نا تو میں سب سے پہلی گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا، آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کے گریبان کو جکڑے بے حد غصے سے بولا تو ڈاکٹر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا اس کا گاؤں کا سردار پاگل ہو چکا ہے۔ میرا بھائی تکلیف میں ہے ڈاکٹر، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، اس کے گریبان کو چھوڑتے ہوئے وہ جنونی لہجے میں کہہ رہا تھا، جہاں وہاں کھڑا ہر شخص سمجھ چکا تھا کہ ساحر سائیں دارم سائیں کے لیے کس حد تک اہم ہے۔ وہ خود گھائل تھا، اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے چکر تک آ رہے تھے، لیکن اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائیں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ ان کی ایک بات کو نہ سمجھا تو ڈاکٹر نفی میں سر لاتا ہوا خود اس کے سامنے سے ہارتے ہوئے ساحر کے آپریشن تھیٹر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں بیٹھا ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ سنان سے اس کے ساتھ ہی بیٹھا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی بات دہرانے لگا تھا، جبکہ عارش صرف اسے دیکھ رہا تھا، اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ یوں اچانک اتنا بڑا واقعہ ہو جانا بہت زیادہ حیران کن تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوا تھا، کس نے کیا تھا، آخر کون تھا جو حویلی کا دشمن جو اس حد تک چلا گیا، کس میں اتنی ہمت آ گئی کہ دارم سائیں کے خلاف کتنی بڑی سازش کرے، کس کا حوصلہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر کوئی ساحر سائیں اور دارم سائیں پہ جان لیوا حملہ کرے۔ دارم کے بہت دشمن تھے، سب کو اندازہ تھا، اگر اس کے دشمنوں کی تعداد کم رہی تھی، لیکن ایسا کوئی دشمن جو اس کے بھائی کو مار کر اسے کمزور کرنا چاہے۔ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ جو کوئی بھی تھا اس کا مقصد دارم سائیں کو نہیں بلکہ ساحر سائیں کو جان سے مار دینا تھا، لیکن ساحر کا تو ایسا کوئی دشمن نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سے زیادہ گھلتا ملتا تھا اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی لائن ہی الگ تھی اور اس کی سوچ بھی الگ تھی، اس کے بارے میں تو گھر کے لوگ بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ جو اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے اس کا کوئی جھگڑا تک نہ ہو کسی کے ساتھ؟ سب کا اندازہ یہی تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اصل میں دارم کا دشمن تھا، ساحر سائیں کا نہیں، لیکن اس کا مقصد ساحر سائیں کو مارنا تھا۔ لیکن کون ہو سکتا تھا، کس کی اتنی ہمت تھی کہ دارم شاہ سے دشمنی میں اس حد تک جا سکے؟ یہ جاننا مشکل تھا کیونکہ پولیس اپنے کام پہ لگ چکی تھی۔ حویلی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن حویلی کے دروازے پہ لگے کیمرے میں وہ اتنا پردہ کر سکے کہ 5 پٹھانوں اور ایک انگریز تھا جو لوگ کپڑوں میں تھے، انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ انگریز کے بارے میں جو انفارمیشن ملی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کچھ دن پہلے لندن کی جیل سے آزاد ہوا تھا۔
اب تک اس سے زیادہ انفارمیشن وہ لوگ نہیں نکال پائے تھے، اور دارم کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے گھر کے اندر گھس کر کوئی اس کے بھائی کو گولیاں چلا کر اسے زندگی اور موت کے بیچ لڑنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سب کو آگ لگا دے، بس صرف اور صرف ساحر کو بچا لے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ساحر کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہی جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ میرا بچہ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، ساحر کو اللہ زندگی دے گا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے معصوم بچے کو۔ زرین بیگم زاوش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ اسے اپنے دارم اور ساحر سائی کے پاس جانا ہے۔ کہنے کو ساحر سائی کے پاس ماں نہیں تھی، لیکن یہاں آج بیٹھی 3 عورتوں جو صرف اسی کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اس کی ماں سے کم نہیں تھی۔ اصغر، ہارون اور سرمد شاہ پریشان تھے، جبکہ حیدر شاہ ان لوگوں کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ دارم کی اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا بہت ضروری تھا، جبکہ اس بات کو لے کر انہیں سکون آیا تھا کہ دارم شاہ کو گولی بازو میں لگی تھی، اور اب اس کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں تھی جتنی کہ ساحر سائی کی آپریشن اب تک جاری تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر سے اس کی طرف سے کوئی معقول خبر نہ ملی تھی۔ بڑی بی بی ماں تھی جو دارم کے اس درد پر بھی اپنے آنسو روک نہیں سکی تھی، جبکہ اس کو ساحر سائی کے لیے دعا گو تھی، کیونکہ ساحر بھی انہیں دارم ہی کی طرح عزیز تھا۔ نور اس وقت اصغر شاہ کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نور، میرا بچہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ نہ جانے کس نے حویلی پر حملہ کیا، اور کیوں ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو ہمارے گھر کے بچوں پر کوئی اس طرح سے بدلہ لینے آ پہنچا۔ اللہ پاک میرے بچوں کو زندگی دے۔ آپ کھڑے کیا ہیں؟ فون کرے، آریوش اور سنان سائی کو کچھ پتا تو چلے۔ بڑی بی بی اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مسلسل فون پکڑے ہاتھ میں ٹہل رہے تھے۔ بچیوں کی حالت نے انہیں بھی حوصلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی ان کی بیٹی کو سہاگن ہوئے کتنے گھنٹے گزرے تھے کہ اس کا سہاگ زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، میں فون کر رہا ہوں، تم بچیوں کو سنبھالو، وہ نور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھے۔ زرنش کو اشارہ کرنے لگے کہ وہ نور کے پاس آئے، کیونکہ نور کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ یوں اچانک اتنے بڑے جھٹکے نے سب پر ہی اثر کیا تھا۔ سرمد شاہ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے یا سچ میں آنسو بہا رہی ہے، لیکن ان کے پاس فی الحال سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کیوں نہ وہ بھی شہر چلے جائیں، لیکن ان سب کو یہاں اس حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا۔ جبکہ سنان کو ان کی صحت کی بے پرواہ تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ گھر کا ماحول کافی زیادہ افسردہ تھا۔ سب مہمان کو ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح حویلی پر حملہ ہوا تھا، ایسے میں مہمانوں کا رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے کو تو کل ولیمہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا تھا اس کے بعد ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ صرف دعا ہی کر سکتے تھے ساحر کے لیے، کیونکہ جس حالت میں وہ اس وقت تھا، ڈاکٹر نے انہیں اچھی امید نہیں دلائی تھی۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، گولیاں نکال دی گئی تھیں، لیکن ساحر سائی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگلے 48 گھنٹے میں انہیں ہوش آیا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے دارم سائی کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ زہر پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے دارم کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھی۔ وہ گرنے لگا۔ اٹھا کر سنان نے اسے تھام لیا تھا۔ مسلسل 8 گھنٹوں سے وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ایک ہی نقطے کو سوچ رہا تھا۔ اب جیسے اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو ڈاکٹر نے بھاگتے ہوئے سب سے پہلے اسے وینٹی لیٹر پر شفٹ کیا تھا۔ سنان سائی نے کسی بھی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے غصے اور جنون کے سامنے ڈاکٹر بے بس تھے، لیکن اس کے بے جان ہونے کی دیر تھی۔ ہسپتال نے ایک بڑی ٹیم صرف دارم شاہ کے علاج کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی۔ یہ ہسپتال اس نے بنوایا تھا، اور اسے گاؤں کا سردار بنے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے اس گاؤں کے لیے اپنے دن رات کی محنت لگا دی تھی۔ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اس نے اس گاؤں کی بہتری میں لگایا تھا۔ گاؤں کا یہ ہسپتال شہر اور گاؤں کے راستے کے بیچوں بیچ تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے شہر سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور گاؤں کے سب لوگ بھی اسی طرف جاتے تھے۔
اب یہ اسپتال شہر کے حدود میں شامل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں لوگ نہ صرف دارم صاحب کو اپنا سردار کہتے تھے بلکہ دل سے مانتے بھی تھے۔ بے شک وہ اسپتال کے گاؤں کے حدود سے باہر نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی ابھی وہ گاؤں کی ملکیت تھا۔ انہی کے گاؤں کے بہت سارے ڈاکٹر جو اب اس وقت ہسپتال میں بڑی پوسٹ پر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اس وقت دارم صاحب کے علاج کے لیے حاضر تھے۔ آپریشن ہو جانے کی خبر گھر تک پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ صرف دعاؤں میں لگ گئے تھے کہ سار صاحب کو ہوش آ گیا، اور سب کے لوگوں پر بس ایک ہی دعا تھی۔ ساوش نے رو رو کر اپنا حال بنا رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب اچانک کیا ہو گیا، آخر اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا تھا، اور بھلا اس کے سائر صاحب نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اپنے دل کی بات کسی سے کہتا بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی تھی؟ کیوں کوئی اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ سب لوگ اسے آرام کی گولی دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ اس ماحول میں آرام جیسے اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے اس پر بیٹھی اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے بھائی اور شوہر کو کچھ نہ ہو۔ کہتے ہیں معصوموں کی دعائیں لگتی ہیں، وہ بھی تو معصوم تھی، صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اپنے بھائی کا مان تھا اسے، کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہتا، تو اللہ ایسے لوگوں کی سنتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی ضرور سنے گا، اس لیے وہ مسلسل دعائیں مانگنے میں لگی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی جب اسے رخصت کیا گیا تھا، تبھی وہ رو رہی تھی، لیکن اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، تکلیف کے نہیں تھے، لیکن وہ آنسو جو اس وقت وہ بہا رہی تھی وہ تکلیف کے تھے اور شدید غم کے تھے۔ اسے اپنے شوہر کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی، اپنے بھائی کے درد سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ بھی نہیں وہ دھچک میں بھی سو نہیں سکتی بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے دعاؤں کے۔ کبھی کبھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اپنوں کے لیے ہی ہم کچھ کر نہیں پاتے، کچھ بھی نہیں، ہمارے سامنے تڑپتے ہیں اور ہم کھڑے صرف تماشائی بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں ہم نمی بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ ہمارے سامنے رو رو کر خود کو برباد ہو جانے کی داستان سناتے ہیں، اور ہم خاموش اور بے بس ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ خود بے بس تھی، لیکن وہ بے بس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کا اللہ اس کی سنے گا، اسی لیے وہ صرف اسی سے مانگ رہی تھی جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں ڈھونڈنے کی، اگر ملا تو بتا دوں گی۔ تم فون رکھو، میں یہاں پر تم سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اس کمرے میں آئی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ الماری، سائڈ ڈراز، یہاں تک کہ اس کی تجوری تک اس نے بڑے آسانی سے کھول لی تھی۔ یہ سب اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ ان کاموں میں ماہر تھی۔ دیکھو لڑکی، جو ہم کہہ رہا ہے وہ کرو، ہم کو بھی کسی بھی حالت میں وہ لاکٹ چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاکٹ اس گھر سے نکلے، تم اس کو ڈھونڈو اور ہمارا حوالہ کرو، ورنہ تمہارا جان لینے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے اسے دھمکی سنائی دی تو اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ مجھے دھمکی دینا بند کرو، مت بھولو تمہاری وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ جتنا مشکل وقت میں نے گزارا ہے اس کا 1% بھی تم نے نہیں گزارا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا منہ بند کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بہت غصے سے بولی تھی۔ اتنا حکم تو اس کا باس مردان خان بھی اس پر نہیں چلاتا تھا جتنا یہ آدمی اس پر چلاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا دماغ چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، تم نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ہمارا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا؟ اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ مسکرائی تھی۔ نا خان، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، تمہارا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ صبح دارم صاحب تمہارا سکیچ بنوا کر پورے گلی محلوں میں لگانے والا ہے۔ پلوشا، ہم مذاق کا موڈ میں نہیں ہیں، ہم پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ تو شکر ہے ہم نے گولی سار شاہی کے سینے کے بیچوں بیچ ماری ہے، زندہ نہیں بچے گا وہ۔ اگر زندہ بچ گیا تو اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے۔ اپنا کام کرو اور جلدی سارے ثبوت نکالو وہاں سے، اور نکلو اس حویلی سے۔ تمہارا اس حویلی میں جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے خان، لیکن یہاں پر تو صرف آدھے ادھورے ثبوت ملیں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے سار شاہ دوسری فائل آگے تک پہنچا چکا ہے۔ مردان خان کی آزادی ممکن تو تب بھی نہیں ہوگی، وہ کچھ پریشان سے لہجے میں بولی تھی۔ تو تم بس وہ ثبوت نکالو پلوشا، باقی مردان خان کو ہم کیسے چھڑائیں گے ہم بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اب ہمارا ہاتھ
اس ظاہر شاہ کا کمزوری لگ گیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سے لہجے میں یقین سے بولا تو پلوشا کو حیرت ہوئی تھی، لیکن مزید اسے بحث کر کے وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فون بند کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جب اسے باہر سے کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی تھی۔ تم رات کے اس وقت ساحر سائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر نکلی تھی، سامنے ہی سرمد شاہ کو کھڑے دیکھا تھا۔ دارم سائی کو ہوش آیا تو جیسے ایک بار پھر سے ساحر سائی کا خون اس کی آنکھوں سامنے آیا تھا، اس کا غصہ ایک بار پھر سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ سائی صبر کریں، ابھی تک ساحر سائی کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر 48 گھنٹے ہوش نہ آیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اچھے کی امید ہے۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حوصلہ رکھیں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اگر ساحر سائی کے نصیب میں سانسیں ہوئیں تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انہیں ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر تھا، ورنہ اس وقت پولیس والے کی اس بات پر اس کا منہ توڑنے پہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ تم میرے سامنے زیادہ بھاشن بازی مت کرو انسپکٹر، ورنہ تمہاری وردی کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بے تحاشا غصے سے بولا تو انسپکٹر نظر جھکاتا باہر نکل گیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بہتر جانتا تھا، لیکن نا امید کرنے والا یہ کون تھا جو اس کے سامنے اس کے بھائی کے نصیب کی سانسیں گن رہا تھا؟ وہ اوپر سے کمبل ہٹانے لگا تو سنان نے بھاگ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کے اندر دیکھتا وہ خود بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ نہ تو کسی کی سننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ساحر سائی کی زندگی چاہتا تھا۔ سنان خود ہی اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔